بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا ایک نیا ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج کا عنوان بس ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کی گرفتاری کے بعد اب مریم نواز کا بیٹا جنید صفدر اور ماہ نور وہ میدان میں آ رہے ہیں۔ وہاڑی میں مسلم لیگ نون کا پروگرام تھا، جلسے کا، اور ظاہر ہے کہ مریم نواز کو گرفتار کر لیا گیا اور نواز شریف پہلے ہی گرفتار ہیں، حمزہ شہباز بھی گرفتار ہیں۔ تو پارٹی نے یہ اب ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کیوں نہ ایک نئی جنریشن کو اتارا جائے۔ تو یہ ایک یعنی تعجب انگیز نہیں ہے، لیکن تھوڑا سمجھ لیں کہ سبق آموز ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو سپریس کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑا سٹل نکتہ ہے کہ ایک اوباش پنہ ہے کسی ایک طرف کہ گھر گھاٹ نہیں ہے، یعنی ایک ریگولر فنکشنل نارمل گھر نہیں ہے، لہذا وہ ریلیکٹنٹ ہوں گے، تذبذب کا شکار ہوں گے کہ اس گھر کے ورثاء کون ہیں، اور یہ پولیٹیکل لیگیسی ہو یا ادروائز کوئی لیگیسی ہو تو یہ کہاں جائے گی۔ اور پھر جب کسی کا والد گرفتار ہوتا ہے تو اس کی بیٹی یا بیٹے میدان میں آتے ہیں، لیکن جہاں پر خاندان اور خاندانی رشتے مشکوک ہوں اور وہ تذبذب اور ریلیکٹنس کا شکار ہوں، ان پر پیچیدگیاں اور الجھنیں ہوں، وہ ایک نان فنکشنل یا ڈس فنکشنل خاندان ہے۔ اور دوسری طرف ایک معروف طریقے سے بنا ہوا خاندان، اس کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، کسی بھی والد کے لیے اس کی اولاد ایک اثاثہ ہوتا ہے اور اس کی عزت میں اضافے کا باعث ہوتا ہے، اور اس کی طاقت اور اس کے بازو ہوتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کے لیے ان کے والدین جو ہیں وہ دعاؤں کا سرچشمہ ہوتے ہیں، اور ان کی معاشرے میں عزت وقار اور ان کے نام کی علامت ہوتے ہیں اور ان کے سروں کے تاج ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اب اس یعنی ماڈرن دور میں پروپیگنڈے کے زور پر بعض طاقتوں نے جو سوشل ری انجینئرنگ میں ملوث ہیں، یعنی معاشرے کو اپ سائڈ ڈاؤن کرنا چاہتی ہیں، اور جو اچھائی ہے اس کو برائی کے طور پر اور جو برائی ہے اس کو اچھائی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یعنی جو تھا خوب وہ بتدریج ناخوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو یہ سوشل ری انجینئرنگ ایک بہت بڑی سازش ہے مسلم امت کے خلاف، کہ اس کے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا جائے اور ایسی شخصیات کو پروموٹ کر کے ان کے یعنی ایک فریڈولنٹ انداز سے جو اصل میں ولن اور رذیل اور کمینگی کی علامت ہیں، ان کو سیلیبریٹی بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدل جائے، ان کی اچھائی اور برائی کے معیار بدل جائیں۔ تو یہ خاندانی سٹرینتھ کی علامت ہے کہ نواز شریف کو پس زندان کیا گیا، پس دیوار زندان رکھا گیا، پابند سلاسل کیا گیا، قید و بند کی صعوبتوں میں رکھا گیا، اس کی بیٹی میدان میں آ گئی، اب اس کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کی نیکسٹ جنریشن میدان میں آ گئی۔ یہ خاندان کی سٹرینتھ اور نارمل فیملی کے ثمرات اور فیوض و برکات ہیں۔ لہذا میں اپنے ہم وطنوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ناظرین کو اس پر غور کرنے کی درخواست کرتا ہوں کہ اس پر غور کریں کہ کن لوگوں کو پروموٹ کرنے سے آپ سوشل ری انجینئرنگ کا شکار ہو سکتے ہیں۔
کن کو اپنے اولاد کے سامنے ایک نارمل انداز میں جب ان کا ذکر کریں تو کوئی خرابی فوراً مائنڈ میں نہیں آتی، اور جب آئیڈیلائز کریں گے کسی ایسی شخصیت کو اور آئیڈولائز کریں گے جس کی زندگی کے جو سب سے بڑے لینڈ مارکس اور سب سے بڑی پہچان ہے وہی اوباش پنا ہے، تو یہ آپ گویا اپنی نسل سے اور اپنے آپ سے غداری اور ظلم کر رہے ہیں، اپنے خاندانی نظام کی چولہے ہلا رہے ہیں، اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ اب مریم نواز کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کا بدل فوراً آ گیا میدان میں، اور اس کا بیٹا جنید اور اس کی بیٹی ماہ نور اب وہاڑی میں جو مسلم لیگ کا جلسہ ہے یا جلوس ہے اس کی قیادت کریں گے۔ تو ظاہر ہے یہ چلن وہاں پر ختم نہیں ہوگا، ان کے پاس ایک نیا بدل، ایک سبسٹیچیوٹ موجود ہے کہ آپ کتنی نسلوں کو گرفتار کرو گے، کتنے لوگوں کو بیہائنڈ دی بارز رکھو گے۔ یہ جنگل کا قانون جو ہے اب پورے عوام کو، پورے 20 کروڑ غداروں کو تو نہیں اندر رکھ سکتا۔ تو بہرحال آپ کی خدمت میں اب اسی سلسلے میں ایک نظم بھی پیش کروں گا، لیکن یہ بات اگرچہ ہمیں یہ سہل سی اور بڑی معمولی سی لگتی ہے، لیکن یہ بات بڑی سیچوریٹڈ ہے۔ تو لوگوں نے بقول ان کے کہا کہ خاندانی سیاست ختم کر رہے ہیں، لیکن ان نام نہاد خیر خواہوں کے یعنی ان انٹینڈڈ کنسیکوینسز منظر پر آ رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ واللہ خیر الماکرین، کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ انہوں نے خاندان کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں پر خاندان کو گویا مزید ایکسپیرینس، مزید ان میں وہ جو بھٹی میں جل کر تپ کر کندن بنتا ہے وہ صورتحال پیدا ہوگی۔ بیک وقت 3 جنریشن سیاست میں ایکٹیو ہو گئی۔ کتنے لوگوں کو آپ انٹیمیڈیٹ کرو گے، ڈراؤ گے، دھمکاؤ گے، سزائیں دلواؤ گے اور جھوٹے مقدمات قائم کرو گے۔ تو اب اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک نظم پیش کرتا ہوں۔ عنوان ہے کہ کتنی نسلیں تم بند کرو گے، کتنی نسلیں تم بند کرو گے۔ جتنی نسلیں تم بند کرو گے، جتنی نسلیں تم بند کرو گے، ہمارے حوصلے بلند کرو گے۔ جن کی کوئی نسل ہوتی ہے نا وہ نسل اس کی سٹرینتھ ہوتی ہے، لیکن جب نسل میں کوئی گڑبڑ ہو جائے اور اوباش پنے سے آپ اپنی نسل کو آؤن کرنے سے کترائیں تو پھر گویا آپ معاشرے کے لیے ایک کلنک کا ٹیکہ ہیں، ایک ویلن ہیں، اور آپ سوشل ری انجینئرنگ کا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ایک ٹول ہیں۔ تو جتنی نسلیں تم بند کرو گے، ہمارے حوصلے بلند کرو گے۔ اپنے ترکش کا ہر تیر چلا لو، اپنے ترکش کا ہر تیر چلا لو، وطن کو ہر زنجیر پہنا لو۔ اپنے ترکش کا ہر تیر چلا لو، وطن کو ہر زنجیر پہنا لو، سارے ہتھ کنڈے تم آزما لو۔ ظلم جتنا دو چند کرو گے، جتنی نسلیں تم بند کرو گے، ہمارے حوصلے بلند کرو گے۔ جتنی نسلیں تم بند کرو گے، ہمارے حوصلے بلند کرو گے۔ اپنے ترکش کا ہر تیر چلا لو، وطن کو ہر زنجیر پہنا لو، سارے ہتھ کنڈے تم آزما لو۔ ظلم جتنا دو چند کرو گے، جتنی نسلیں تم بند کرو گے، ہمارے حوصلے بلند کرو گے۔ خنجر ان سینوں میں اتار لو، خنجر ان سینوں میں اتار لو، تم بگاڑ سکتے ہو جو بگاڑ لو۔ خنجر ان سینوں میں اتار لو، تم بگاڑ سکتے ہو جو بگاڑ لو۔ تازہ خداؤں کو تم پکار لو، تازہ خداؤں کو تم پکار لو۔ جتنا از ظلم بہرہ مند کرو گے، جتنا از ظلم بہرہ مند کرو گے، جتنی نسلیں تم بند کرو گے، ہمارے حوصلے بلند کرو گے۔
تیری رضالت مزید عیاں ہوگی. یہ جو ایک انگرینڈ ڈی این اے میں کمینگی ہے نا تمہارے، تو تیری رضالت مزید عیاں ہوگی، تیری رضالت مزید عیاں ہوگی، اور جتنا تم گھمنڈ کرو گے. تیری رضالت مزید عیاں ہوگی، اور جتنا تم گھمنڈ کرو گے. جتنی نسلیں تم بند کرو گے، ہمارے حوصلے بلند کرو گے. رذیل غیرت کھا نہیں سکتے، رذیل غیرت کھا نہیں سکتے، علم شجاعت اٹھا نہیں سکتے. رذیل غیرت کھا نہیں سکتے، علم شجاعت اٹھا نہیں سکتے. خوشبو اس کی اور پھیلے گی، سچ کو جتنا ہی پابند کرو گے. خوشبو اس کی اور پھیلے گی، سچ کو جتنا ہی پابند کرو گے. جتنی نسلیں تم بند کرو گے، ہمارے حوصلے بلند کرو گے. اپنے ترکش کا ہر تیر چلا لو، وطن کو ہر زنجیر پہنا لو. سارے ہتھ کنڈے تم آزما لو. ظلم جتنا دو چند کرو گے، جتنی نسلیں تم بند کرو گے، ہمارے حوصلے بلند کرو گے. تو اس کے ساتھ ہی اب اپنے دوستوں سے اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. زندہ یار صحبت باقی، پاکستان زندہ باد.